اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں اور عزم وفا پرست جانثار ساتھیوں، پرٹیکولرلی یوتھ، اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز، اے پی ایم ایس او کے ذمہ داران و کارکنان و ہمدردوں، لیبر ڈویژن شعبہ خواتین کی بہادر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور اوورسیز میں رہنے والے تمام ذمہ داران اور کارکنان اور ہمدردوں، جو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سب کو السلام علیکم۔ اس وقت لندن وقت کے مطابق 5:25 شام کے 5:25 ہوئے ہیں اور آج 25 تاریخ 2016 ہے، ٹیوزڈے کا دن۔ واجب الاحترام بزرگوں، ماں بہنوں، تحریکی ساتھیوں، میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج، ISI، پیرا ملٹری فورس، رینجرز، CDC، پولیس اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکار، انہوں نے ایک طریقہ پتھر کے زمانے کا تشدد، ٹارچر، ذہنی اذیت دینے کا ڈریکونین طرز کے میتھڈ آف ٹارچرز، تو ڈریکونین طرز کے جو ٹارچر کے طریقے ہیں لوگوں کو اذیت پہنچانے، یا کارکن یا ذمہ دار نہ ملے تو اس کو ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے ان کے رشتہ داروں کو، ان کے بیٹوں کو، بہنوئی ہوں، بڑے بھائی ہوں، والد ہوں، ان سب کی گرفتاریاں فوج نے، ISI نے، پیراملٹری رینجرز نے شروع کر دی ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بہت سے تحریکی ساتھی ہیں، انہیں گرفتار کیا جا چکا ہے، اور جو روپوش ہیں اور باجیاں ہیں وہ جو تحریکی کام کا سلسلہ جاری رکھی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے اوورسیز میں رہنے والے جو ذمہ داران اور ساتھی ہیں وہ پریس کانفرنسز کر کے مظالم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، تو ان کے بھی بھائیوں کو، بہنوئیوں کو، رشتہ داروں کو، گھر میں جو مرد ہے اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ خواتین تک کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ مجھے ماضی میں بھی ٹارچر دینے کے لیے بڑے بڑے غیر آئینی، غیر قانونی طریقے استعمال کیے گئے، لیکن پاکستان کی بدقسمتی سے اکثریت کی جو ٹی وی اینکر پرسنز کی ٹیم ہے، تجزیہ نگاروں کی ٹیم ہے، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے کبھی MQM پر ہونے والے مظالم کا تذکرہ نہیں کیا، ہمیشہ MQM پر ہر طرح کا الزام ڈالا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ دنوں میری سب سے بڑی خالہ، ان کے بیٹے اشراق حسین مرحوم کے سب سے چھوٹے صاحبزادے خالد حسین کو گھر سے
گرفتار کیا گیا اور آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج 25 جولائی کو پاکستانی وقت کے مطابق 5 سے 6 بجے کے درمیان عبدالعزیز انصاری عرف چاند، پیار سے خاندان والے انہیں چاند کہتے تھے، چاند، جو ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں میرے رشتہ دار ضرور ہیں، یعنی بڑی خالہ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، مرحومہ میری اقبال جہاں خالہ کی بیٹی مرحومہ، ان کے صاحبزادے ہیں، جنہیں جب 90 پہ 11/5/2016 کو چھاپا پڑا تھا تو پورے محلے کو گرفتار کر کے لے گئے تھے، اس وقت بھی چاند کو گرفتار کیا تھا۔ دوبارہ عبدالعزیز انصاری والد عبدالستار انصاری مرحوم کو 5 اور 6 بجے کے درمیان گلشن اقبال ٹاؤن کے دفتر سے، پہلے واٹر بورڈ میں تھے، پھر ٹرانسفر ہو کے گلشن اقبال ٹاؤن میں انہیں ٹرانسفر کر دیا۔ وہ 5 بجے اپنے دفتری اوقات مکمل کر کے جیسے باہر نکلے، باہر ڈبل کیبن گاڑی کھڑی ہوئی تھی، 2 نقاب، جس طرح نقاب پوش ہوتے ہیں، ماسک پہنے ہوئے، وہ لئیم شہیم آدمی، انہوں نے اسے پکڑا اور پکڑ کے اٹھا کے ڈبل کیبن گاڑی میں پھینک کے اس کو بھی گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر لے گئے۔ اسی طرح میرے پوری دنیا میں اوورسیز میں رہنے والے جو فعال کارکنان ہیں، ان سب کے تقریباً بھائیوں، بہنوئیوں، والدین کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں جو ایکٹیو، مطلب ایکٹیو سے مراد، ایکٹیو تو باہر آ کے کسی کو پارٹی نے اجازت نہیں دی ہے کام کرنے کی، لیکن جو چھپ چھپا کے کام کر رہے ہیں، ان کی مخبریاں پی آئی بی ٹولہ اور خاص طور پہ غداروں کا سب سے بڑا ٹولہ، کمالو ٹولہ جو ہے، وہ ایک ایک شخص کو، میرے رشتہ داروں کو، کارکنوں کے رشتہ داروں کو عزیز و قریب کو جانتا ہے، وہ ان کی مخبریاں کر کر کے ان کو گرفتار کروا رہا ہے۔ اسی طرح سے حیدرآباد میں 10 ساتھی، کوئی 3 ماہ سے، کوئی 6 ماہ سے، کوئی 2 ماہ سے، کوئی رمضان المبارک میں، جیسے شازیہ اشفاق باجی ہیں، شعبہ خواتین کی ہماری، ان کے 2 بیٹوں کو گرفتار کر کے 26 رمضان المبارک کو، گزشتہ 26 رمضان المبارک کو ان کو گرفتار کر کے لے کے گئے، اور آج تک ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، حالانکہ پٹیشن بھی داخل کی جا چکی ہے، سب کچھ کیا جا چکا ہے۔ اسی طریقے سے اوورسیز میں رہنے والے جتنے ذمہ داران ساتھی ہیں، ان کے گھر والوں کو، بھائیوں کو، بہنوئیوں کو گرفتار کر کے لے کے گئے، تو ان لوگوں نے بھی پٹیشن داخل کروائی ہیں، تو رینجرز والے آئے اور کھلا عدالت میں جھوٹ بول دیا کہ ہم نے گرفتار نہیں کیا ہے۔ میں تمام ماں بہنوں، بزرگوں، مہاجر عوام سے خصوصاً، اور غریب بلوچ، سندھی، پختون، پنجابی عوام سے، سرائیکی عوام سے خصوصاً اپیل کرتا ہوں، گلگت بلتستان، ہزاروال سے اور قبائلی علاقوں کے لوگوں سے، کہ پلیز، مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی بڑے مظالم فوج، آئی ایس آئی اور پیراملٹری رینجرز اور دیگر جو چاہے وہ وفاق کے اندر آتے ہوں، چاہے وفاقی حکومت کے اندر دائرے میں آتے ہوں، یا صوبائی حکومت کے، یا فوج کی ادارے ہوں، انسٹیٹیوشن ہوں، سیکیورٹی ایجنسیز ہوں۔ بیسیکلی میں اپنی ماضی کی تقاریر میں کہہ چکا ہوں کہ 199 ممالک میں 198 ممالک کی اپنی فوج ہے، لیکن ایک ملک ایسا ہے جس فوج کا ملک ہے، نہ کوئی حکومت ہے وفاقی، نہ صوبائی حکومت ہے،
جو ان کے آگے سجدہ کرے، جو ان کے آگے بک جائے، جو ان کے اشاروں میں ناچے، اسے سیاست کرنے کی اجازت ہے۔ بعض اینکر پرسنز ایسے ہیں اور بلاگرز جن کو تشدد کر کے، ہراسمنٹ کر کے، ان کے بچوں کو ہراسمنٹ کر کے انہیں بیرون ملک فرار ہونے پر مجبور کیا یا ان کی زبانیں خاموش کر دی گئی ہیں۔ تو یہ مظالم جو ہو رہے ہیں، میں تمام مہاجروں سے خصوصاً اپیل کرتا ہوں کہ ساتھیوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، یہ میرے رشتہ داروں کو بھی گرفتار کر رہے ہیں، آپ کے رشتہ داروں کو بھی گرفتار کر رہے ہیں، آپ کی اولادوں کو بھی گرفتار کر رہے ہیں۔ یہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ میں قمر باجوہ سے کہتا ہوں، قمر باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان، یو آر آنسریبل ٹو دا پیپل۔ اس سے بڑھ کر یو آر آنسریبل ٹو گاڈ آلمائٹی اللہ ان دا ڈے آف ججمنٹ۔ روز محشر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ آئی ایس آئی کے موجودہ چیف، رینجرز کے موجودہ چیف، پولیس، سی ڈی سی اور جو ادارے ایم کیو ایم کے کارکنوں یا کارکنوں کے رشتہ داروں کی گرفتاریاں کر رہے ہیں، خواہ وہ پاکستان میں ہو یا اوورسیز یونٹ میں ہو، یہ ظلم ہے۔ اور ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس ظلم کو قمر باجوہ بند کرائیں، بند کرائیں، بند کرائیں، فوری مداخلت کریں اور تمام بے گناہ لوگوں کو رہا کروائیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں یا آئی ایس آئی سمجھتی ہے یا جو اسٹیبلش آپ کی فوج کے ادارے سمجھتے ہیں کہ اس طرح کر کے ہم ایم کیو ایم کے سارے لوگوں کو، تمام مہاجر قوم کو ہم غلام بنا لیں گے، سرائکیوں کو غلام بنا لیں گے، غریب پنجابی تو غلام ہے ہی، غریب سندھی بھی غلام ہے، غریب بلوچی بھی بیچارہ غلام ہے، لیکن وہ لڑ رہا ہے اپنی آزادی کی جنگ۔ ان کے نوابین غائب ہیں، سندھ کے وڈیرے غائب ہیں، قبائلی علاقوں کے بڑے بڑے لوگ یا تو مار دیے گئے یا غائب ہو گئے، اور جو پختونوں کی نمائندہ جماعت کہلایا کرتی تھی وہ بھی فوج کے ہاتھوں جو ہے وہ سودا کر چکی ہے اور ان تمام مظالم پر خاموش ہے۔ پاکستان کی ہیومن رائٹس انجمنیں جتنی بھی ہیں، ان کے رہنماؤں کی آواز بالکل نقطار خانے میں طوطی کی آواز کی حیثیت رکھتی ہے، اور ان ہیومن رائٹس کی انجمنوں کی بھی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ساتھیوں، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ کیا دیر ہے اندھیر نہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہ تو میرے اللہ دعا کریں گے اللہ مجھے حوصلے پہ حوصلہ دیے جائے۔ میرے حوصلے اس وقت بھی بلند تھے جب میرے بڑے بھائی اور بھتیجے کو شہید کیا گیا، میرے بہنوئی کو اڈیالہ جیل بھیج کے 6 مہینے اڈیالہ جیل میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس وقت بھی میرے حوصلے چٹان کی طرح مضبوط تھے، اور آج بھی میرے حوصلے چٹان کی طرح مضبوط ہیں۔ میری ماں و بہنوں، میں نے 22 اگست کو پاکستان مرد آباد کہا تھا۔ آج جو عمل فوج، آئی ایس آئی، پیراملٹری رینجرز کر رہی ہے، قانون آئین کی دھجیاں اڑا رہی ہے، کہیں جواب دہ نہیں ہے۔ تو وہ جب بچوں کو قتل کریں گے، ماریں گے، ان کی لاشیں سڑکوں پہ پھینکیں گے، تو پھر پاکستان زندہ باد کا نعرہ کون لگائے گا؟ میرے ساتھیوں، حوصلہ رکھو، ماؤں بہنوں حوصلہ رکھیں۔ شازیہ اشفاق باجی سے میں نے کہا حیدرآباد کی، ان کے دونوں بیٹوں کو لے گئے اور آج تک پتہ نہیں ہے۔ ان سب کو رہا کیا جائے، اور میں سب سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں جن کے بچوں کو گرفتار کر کے لے گئے، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ باقی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اگر
چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان جنرل قمر باجوہ، ISI کے چیف اور رینجرز کے چیف، FC کے چیف، اگر یہ معصوموں کا قتل عام بند نہیں کیا اور گرفتاریاں بند نہیں کی تو اللہ کی پکڑ میں تم لوگ بہت جلد آؤ گے۔ حضرت علی علیہ السلام کا کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ حکومتیں کفر سے تو قائم رہ سکتی ہیں، ظلم سے حکومتیں قائم نہیں رہ سکتی۔ اپنے حوصلوں کو میرے ساتھیوں بلند رکھنا، اللہ ہم سب کو ہمت دے۔ تم جتنے ظلم کر لو، ہم آخری سانس تک اپنے حقوق کی جد و جہد سے دست بردار نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ تمام بے گناہ لوگوں کو فی الفور رہا کیا جائے۔ یہ مسئلہ ستمبر کو اقوام متحدہ میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ بھرپور انداز سے پوری دنیا سے کا اوورسیز کے ساتھی آئیں گے، یونائٹڈ نیشنز انشاءاللہ وہاں بھرپور طریقے سے پورے پاکستان کے مظالم جو ہیں ان کو ایکسپوز کریں گے، ان کے مظالم کو ایکسپوز کریں گے۔ کشمیر میں جو باتیں ٹی وی پہ آتی ہیں کہ کشمیریوں پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج مظالم کر رہی ہیں، اس سے زیادہ بڑھ کر مظالم ہماری اپنی فوج ISI، اپنے قانون نافذ کرنے والے ادارے، رینجرز ہو، FC ہو، پولیس ہو، وہ پاکستان میں اپنے کلمہ گو مسلمان بھائیوں یا مائنورٹیز کے ساتھ وہ ظلم مظالم کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی پکڑ کر، یا اللہ ان کی پکڑ کر، یا اللہ ان کی پکڑ کر، ان پر اپنا عذاب بھیج، ان پر اپنا عذاب بھیج، ان ظالموں پر اپنا عذاب بھیج۔ تو میرے ساتھیوں، میری ماں بہنوں بزرگوں، اپنی ہمتیں جمع رکھنا، حوصلے جمع رکھنا، ہر قیمت پر حوصلہ مت ہارنا۔ اوورسیز میں رہنے والے بھائیوں، مجھے تمہارے رشتہ داروں کی گرفتاریوں کا، بھائیوں کو بہنوئیوں کی جو گرفتاریاں، اس پر بہت افسوس ہے۔ پلیز حوصلہ رکھو، یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے۔ اولاد رسول، اہل بیت، ان کو بھی اسی طرح پکڑ کر یزید کی فوج لے گئی تھی، اور ایک 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 کر کے معصوم علی اصغر سمیت بچے، معصوم بچے سمیت پورے تمام مردوں کو ایک ایک کر کے بے دردی سے ذبح کر دیا انہوں نے، حتیٰ کہ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا، پورے جسم کو تیروں، نیزوں، بھالوں، برچھوں، تلواروں سے جگہ جگہ سے پتہ نہیں سینکڑوں نشانات ان کے جسم پر، وہ ظلم کیا یزیدی فوج نے۔ پاکستانی فوج ISI یزیدی فوج کے طرز عمل پر چل رہی ہے۔ خدا سے ڈرو اے فوج کے لوگوں، جنرل قمر باجوہ صاحب، خدا کے عذاب سے اور انصاف سے ڈریں۔ اسی میں پاکستان اور آپ کی بھلائی ہے، ورنہ نہ آپ رہیں گے، نہ فوج رہے گی، نہ یہ ملک رہے گا۔ خدا کیا دیر ہے، اندھیر نہیں۔ میرے ساتھیوں، اپنے حوصلے جمع رکھنا، ہمتیں جمع رکھنا، اور تمہارے الطاف بھائی کے حوصلے پہلے سے زیادہ بلند ہو رہے ہیں، ہو گئے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ تم لوگ بھی، پاکستان والوں، آپ لوگ بھی، باجیاں آپ لوگ بھی، اور بیٹیوں آپ لوگ بھی، اسٹوڈنٹس آپ لوگ بھی، اور اوورسیز میں رہنے والے ساتھیوں تم لوگ بھی، میرے پیاروں جانثاروں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا۔ ان مظالم کو ہمیں معصومین کربلا کی طرح حوصلہ مند رہ کر اب
حق پہ تھے. یزید نہ حق تھا، باطل تھا، منحوس تھا، اور میں کیا کیا کہوں، بدبخت تھا، بے شرم تھا، بےہودہ تھا. یہ فوج وہی عمل کر رہی ہے، یزید کے نقش قدم پہ چل رہی ہے. ہم حسینیت کے نقش قدم پر چل کر اے اللہ تیری رضا میں خوش ہیں. بس ہمیں ہمت دیجو آخری سانس تک کہ ہم ثابت قدم رہیں. آمین ثم آمین. جیے مہاجر، جیے مہاجر، جیے مہاجر، جیے مظلوم بلوچ، سندھی، پنجابی، کشمیری، سرائکی، گلگتی، ہزاروال، پارا چنار اور پورے پاکستان میں رہنے والوں، مظلوموں محروموں، تم بھی جیو. خدا حافظ.